وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند مستدل افروز سعد پہ لاکھوں سلام کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور انور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا فرمانے عالی شان ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ جمعہ پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ہفتہ بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں یوں ہی جمعہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. یہ ماہ رجب المرجب ہے اور آج 23 رجب ہے. اس مہینے میں کی 27 رجب کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دانائے کل غیوب عالم ما کان و ما یکون کو معراج کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے تو وہ قوم آہن کی بڑی جو ہے وہ ماہر تھی، یعنی لوہے کے اوزار بنانے میں بڑی مہارت رکھتی تھی، بڑا فن تھا ان کو.
بڑے جدید قسم کے آلات بنا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے داؤد علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا جو قوم آن میں بڑی جو ہے وہ ماہر تھی، جدید قسم کے ہتھیار، زرہیں، نیزے، تلواریں بنانے میں انہیں بڑی مہارت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے داؤد علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا اور ان کو یہ معجزہ عطا کیا، اے داؤد یہ قوم اتنی مشقت کر کے، اتنی محنت کر کے پھر جا کر کوئی ایک آلہ بنانے کے قابل ہوتے ہیں، اے داؤد ہم تیرے ہاتھ میں جس لوہے کی چیز کو بھی تو پکڑے گا ہم اس کو نرم کر دیں گے، تو جو چاہے اسے بنا کے پیش کر دے۔ یعنی اس قوم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو فوقیت عطا رکھی ہے، یعنی وہ قوم آلات بنانے میں ماہر تھی، تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، اے داؤد وہ محنت اور مشقت کے ساتھ آلات بناتے ہیں، تیرے ہاتھ میں جو چیز آ جائے گی تو جدھر موڑتا جائے گا وہ ادھر ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ قوم جادوگر تھی، بڑا جو ہے ان کو اپنے جادو پر مان تھا، بڑے وہ منتر شنتر پڑھتے اور جو ہے جادو میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اب چھوٹی چھوٹی وہ رسیاں پھینکیں اور جو ہے اسے سانپ بنا دے، جادو کے بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی قوم میں اپنے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ عصا جو ہے وہ عطا کیا تھا بطور معجزہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیرا عصا ہے نا اس کو جو ہے وہ زمین پہ رکھ دے۔ جب آپ نے اس کو زمین پہ رکھا تو وہ جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان جادوگروں کی رسیاں جو بظاہر شکل میں سانپ تھی ان ساری رسیوں کو وہ اژدہا سانپ جو عصا کی جو ہے وہ وجہ سے بنا اور ان ساری رسیوں کو نکل گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں پر فضیلت عطا کی، فوقیت عطا کی کہ ان کے جو ہے وہ جادو بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں۔ آخرکار ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا پڑ گیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ قوم طب میں بڑی دانا تھی، علم طب انہیں بڑا آتا تھا، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج وہ منٹوں سیکنڈوں میں کر لیتے تھے، اور جو ہے وہ بڑا ان کو اپنے اس فن پہ جو ہے وہ غرور و تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا کچھ وہ سمجھتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں بھیجے گئے جو طب میں بڑی ماہر تھی، اللہ اکبر۔ لیکن وہ قوم جو طب میں ماہر تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ قوم جو آنکھوں سے اندھے ہوتے تھے ان کا علاج نہیں کرتی تھی، کوئی ان کے پاس علاج نہیں تھا، اور سارے ان کے پاس علاج تھے، طرح طرح کی بیماریوں کے علاج ان کے پاس موجود تھے، لیکن جو آنکھوں سے اندھا ہوتا تھا اس کا علاج نہیں تھا ان کے پاس، اس کا علاج نہیں تھا، اور جو کوڑی ہو جاتا تھا اس کا بھی علاج نہیں تھا، اور جو مر جاتا تھا اس کا بھی علاج نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اے عیسیٰ ہم نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا ہے، جو اللہ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے دم کر دیں، آنکھیں اللہ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی کوڑی آئے گا جو یہ طب والے علاج نہیں کر سکتے، اے عیسیٰ تیرے پاس آنے کی برکت سے کوڑی کو شفا مل جائے گی، اور مردے کو یہ زندہ نہیں کر سکتے، لیکن اے عیسیٰ تو جسے زندہ کرنا چاہے گا اللہ اسے زندہ کر دے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی بھی اپنی قوم میں آیا ہے وہ اپنے جو ہے وہ فن میں بڑی ماہر ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب
نبی کو ان قوم والوں سے برتری والا بنا کر بھیجا، ان قوم پر جو ہے وہ فضیلت والا بنا کر بھیجا، ان قوموں پر رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ فوقیت والا بنا کر بھیجا۔ اب جب آخر میں باری آئی ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عرب کی قوم وہ فصاحت و بلاغت میں بڑی ماہر تھی، بات کرنے میں وہ جو ہے وہ بڑے ماہر تھے، اور جو ہے اتنی عمدہ گفتگو کرتے تھے کہ وہ کسی کو بولنے تک نہیں دیتے تھے کہ اگلا بندہ سوچ میں پڑ جائے میں نے جواب کیا دینا ہے اس کا، یعنی اتنی ان کو گفتگو پر عبور تھا، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ عرب دانوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے علاوہ یعنی عرب کے لوگ اپنے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو وہ گونگا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ گونگے ہیں، ان کو تو بات نہیں کرنی آتی، ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس قوم میں بھیجا جو قوم اپنی زبان پر بڑا ناز کرتی تھی، بڑی ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر جو ہے وہ ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اپنے نبی کو بھیج کر قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، قرآن جیسا معجزہ عطا کیا۔ اب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب قرآن جب ان کے سامنے آیا نا تو وہ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے وہ خود گونگے ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے پہلے بتایا کہ جو قوم اپنے آپ کو جس کام میں بڑا سمجھتی ہے، بڑا ماہر سمجھتی ہے، اللہ نے اس قوم میں اپنے نبی کو ان سے زیادہ جو ہے وہ برتری والا بنا کر بھیجا، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اب قرآن نے آ کر ان کافروں کو چیلنج بھی کر دیا، انہوں نے جب یہ قرآن کی آیات بینات سنی تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اچھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے نا کہ یہ قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے نا، تو فاتو بھی، تم بھی لے آؤ ایسا ایسا، جہاں سے رسول اللہ بنا کر لاتے ہیں تم بھی لے آؤ۔ تم تو اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہو، فصاحت اور بلاغت میں بڑا جو ہے وہ تمہیں ملتا ملا ہوا ہے، تو تم بھی قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن وہ گونگے ہو گئے، لیکن کسی کو بھی جواب نہیں آیا، اللہ نے خود ہی جواب دے دیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے کہا تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے، اور کب تک؟ قیامت تک۔ قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ تم جو ہے وہ تمہیں چیلنج ہے، جاؤ قرآن جیسی ایک آیت بنا لو، ایک سورت بنا لو، نہیں بنا سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ تو قرآن اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ باقی نبیوں کو گنے چنے معجزات ملے ہیں، 1 2 3 4 5 10 اس طرح معجزے ملے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ معراج یہ سائنس جتنی بھی ہے یہ ہمارے دین کو ریسرچ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چاند پر جو گئے ہیں یہ انہوں نے معراج سے لیا ہے کہ جو ہے اوپر بھی ایک دنیا ہے جو چاند پہ یہ پہنچ گئے ہیں، یہ انہوں نے معراج سے لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اس کا مطلب اوپر بھی ایک جہان ہے۔
تو یہ بات ایک پتہ چل گئی کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں ماہر بنایا ہو، تو جب اس قوم میں اپنا نبی بھیجتا ہے تو اس نبی کو ان ساری قوم میں سے برتر اور اعلیٰ اور افضل اور اکمل بنا کر بھیجتا ہے. یعنی پیغمبر کا ثانی کوئی نہیں ہوتا. پیغمبر جیسا تو درکنار، پیغمبر کے جو ہے وہ پاؤں میں آنے والی جو مٹی ہے اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر ہمارے آقا کی تو بات ہی کیا ہے، ہمارے آقا کا تو کہنا ہی کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا. وہ قوم جو اپنے آپ کو عرب کی زبان پر بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور باقیوں کو گونگا سمجھتے تھے، رب نے اپنے محبوب کو قرآن دے کر کہا کہ محبوب اب یہ آئے ہیں، یہ سارے خود گونگے ہو جائیں گے. قرآن کے سامنے سب گونگے ہیں کافر، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. دنیا جہان کے جن بھی مل جائیں اور انسان بھی مل جائیں پھر بھی قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. دوسرا معجزہ جو معراج ہے وہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ. قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ قرآن کیا ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ معراج. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہی معجزہ ہے، لیکن بڑے معجزوں کی میں بات کر رہا ہوں. سب سے بڑا معجزہ قرآن اور دوسرا بڑا معجزہ معراج. اور معراج جو ہے وہ سیر تھی. کیا تھی؟ ایک ہوتا ہے سفر، کیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سیر. سفر جو ہے وہ بندہ کرتا کرتا تھک جاتا ہے، اور سفر جو ہے وہ سو کے بھی ہوتا ہے. کئی بار جو ہے وہ سفر کرنے کا موقع ملا، آنکھ لگ جاتی ہے اور سفر ہوتا رہتا ہے. لیکن جو سیر ہے وہ سو کر نہیں ہوتی. سیر تو جو ہے وہ لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے اور جو ہے وہ مزے کرنے کے لیے ہوتی ہے سیر. تو سیر جو ہے وہ اور چیز ہے اور سفر اور چیز ہے. تو معراج جو ہے وہ سفر نہیں ہے بلکہ سیر ہے. اور سیر جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ جاگتے ہوئے. ماشاءاللہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو اس لیے بلا رہا تھا کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے کوئی بات، ورنہ میں بیان تو سیدھا سیدھا کر دیتا ہوں، آپ سنیں گے سبحان اللہ کہیں گے، لیکن آپ کو اس لیے بلا رہا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سفر کیا ہے اور معراج کیا ہے. سفر جو ہے وہ سو کے بھی ہوتا ہے، جاگ کے بھی ہوتا ہے. سفر کے اندر بندے کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تھک بھی جاتا ہے، لیکن سیر میں بندہ تھکتا نہیں. کیوں نہیں تھکتا؟ اسے لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے معراج بطور سیر کروائی ہے. اب اگر عقل پر بندہ بات لے آئے تو عقل تو جو ہے وہ بے بس ہے. عقل جو ہے وہ بے بس ہے. عقل عیار ہے، سو بیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اور عقل جو ہے یہ سو بیس بنا لیتی ہے. نہیں ایسے نہیں تو ایسے نہیں، ایسے نہیں تو ایسے. یہ عقل کا کام ہے. عشق جو ہے وہ نہ زاہد ہے نہ ملا ہے نہ حکیم ہے. عشق کہتا ہے محبوب نے ایسے کہا تو ہم نے مان لیا، محبوب نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور معراج بطور سیر ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. سبحان الذی اسرا، اسرا سیر کروائی. اب سوال جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی کیسے جو ہے وہ گئے ہیں اور کیسے آئے ہیں، ان سارے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے جو بات کہی ہے یہ کافی ہے. کیا بولا؟ سبحان اللہ. سائنس کہتی ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے نا تو یہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا، یہ پھٹتا ہی جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی آسمان سے ہو کے گئے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا تم یہ نہ دیکھو کیسے گئے ہیں کیسے آئے ہیں، یہ دیکھو کہ میں لے کر جا رہا ہوں. تم
تم آسمان کی بات کرتے ہو کہ یہ پھٹ جائے تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا، جب میں خالق کائنات ہوں، میں اتنا ہی بڑی کائنات بنا سکتا ہوں، تو یہ آسمان ایک بار کیا، دو بار کیا، جتنی بار میرا محبوب آئے گا میں دروازہ کھول دوں گا، میرا محبوب آ جائے گا، میرا محبوب چلا بھی جائے گا۔ اور لفظ سبحان یہ بتا رہا ہے کہ باقی لوگوں میں عیب ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے، کسی میں کمی ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس بات سے اپنے محبوب کی سیر کا ذکر کیا وہ ہے سبحان اللہ۔ ذرا گونج پڑھے، اس کا مطلب ہے پاکی ہے اللہ کو۔ پاکی کا مطلب اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ ہم سو جائیں یہ ہمارا عیب ہے، اللہ سونے سے پاک، اللہ کھانے سے، جو چیزیں بھی ہیں دنیا کے اندر ان میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب ہے، لیکن اللہ ان سارے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ نے اس بات سے آغاز کیا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے، اور پھر وہ منظر سارا آپ کو یاد ہونا چاہیے جو سابقہ جمعے میں گزرا، کہ جو ہے وہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء کے درمیان آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے، اور پھر جو ہے وہ آسمان کی طرف شروع ہوئی معراج۔ آسمان کے پہلے دروازے پر پہنچے تو جبرائیل جو سدرۃ المنتہا سے لاکھوں بار نیچے آتا اور لاکھوں بار اوپر جاتا، آج آسمان کا دروازہ بند۔ دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں جبرائیل۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ رسول اللہ آئے ہیں؟ اگر تو آپ اکیلے ہیں تو دروازہ آج نہیں کھلے گا، اگر آپ اکیلے ہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا، اور اگر آپ کے ساتھ رسول اللہ بھی ہیں تو دروازہ کھل جائے گا۔ دروازہ کھولا، عرض کیا ہاں آئے ہیں آقا علیہ السلام ساتھ ہی ہیں، دروازہ کھل گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ساری انسانیت کے باپ کو، آدم علیہ السلام کو، اور جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، یعنی باپ نے بیٹے کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملے، اور آپ کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ بہت ساری روحیں تھیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام ایک طرف دیکھتے تو ہنستے اور دوسری طرف دیکھتے تو روتے۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ حضور یہ جو دائیں طرف والے ہیں یہ سارے جنتی ہیں، اور یہ جو بائیں جانب والے ہیں یہ سارے دوزخی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ میری اولاد ہے، کتنے کتنے نیک لوگ ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ یہ بھی میری اولاد ہے، کیونکہ باپ کے نزدیک تو اولاد ساری برابر ہوتی ہے۔ اور عبد کی ہیں 3 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ہم ہیں عبد رقیق، کیا ہیں؟ ہم عبد رقیق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا تو ہو، جو اللہ کا تو ہو، لیکن کبھی کبھی سستی کر لے، کبھی کبھی غلطی کر لے، اور پھر جو ہے وہ معافی بھی مانگ لے، یہ ہے عبد رقیق۔ ہم سارے عبد رقیق ہیں، کبھی سستی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی انسان کا مادہ نسیان سے ہے۔ نسیان کا مطلب ہے غلطی کرنے والا، بھولنے والا، اور جس سے جو ہے کوتاہی ہو جائے وہ ہے انسان۔ اب اڑنے والا جو ہے وہ بندہ نہیں صحیح کہ جی اڑ جائے، جی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا جی دیکھیے، بلکہ وہ معافی مانگے اللہ سے، وہ ہے عبد رقیق۔ اور دوسرا نمبر پر عبد وہ عبد ہیں جو ہوں تو اللہ کے لیکن بھاگے ہوئے ہیں، یعنی کافر مشرکین جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ہیں تو اللہ کے،
لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اور تیسرا ہے عبد معزون. اور عبد معزون وہ ہوتا ہے جو اللہ کا تو ہو اور اللہ بھی اس کا ہو. یعنی ہمارے آقا علیہ السلام. اسی طرح آسمانوں کی جو ہے وہ بلندیوں پر ہر نبی سے ملاقات ہوتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پیالے پیش کیے کہ ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. یعنی دودھ کو پسند کرنا یہ فطرت ہے، فطری طور پہ انسان اسے پسند کرتا ہے. شراب کو آپ نے پسند نہیں کیا. تو اس لیے دودھ جو ہے وہ سنت سمجھ کے پینا چاہیے. دودھ پینے سے بھی پھر انسان کو نیکی ملے گی. اسی طرح سارے آسمانوں پر ملاقات ہوتی رہی انبیاء سے. اور آخر میں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی دادا جان سے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے مقام پر آ گئے. اور سدرہ کا مقام وہ ہے جہاں پر جبرائیل کی حد ہے. اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا. سدرہ کون سا مقام ہے؟ جہاں پر جبرائیل آگے وہ اس کی حد ہے. بیت المعمور بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہے. یعنی فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے گرد انسان طواف کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ سدرہ کا مقام جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جبرائیل آگے. اب جبرائیل جواب دے گئے حضور آگے تو نہیں جا سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آگے سے بات نہیں فرمائی کہ یہ کیا بات ہے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی مہمان جو ہے وہ آئے آپ کے پاس اور جو ہے وہ آ کر آدھے راستے میں آ کر جو ہے وہ اس کا اپنا گھر آ جائے تو کہے جی آگے سے آپ نے خود جانا ہے. بلایا بھی آپ نے ہو اور پھر جو ہے وہ آدھے راستے میں چھوڑ دو تو آنے والا مہمان کیا کہے گا؟ تو چنگا لگتا ہے ادھی راہ جو چھڑ دیتا مینوں لے کے جے لین آیا سا تو مینوں توڑ تک تے لے کے چل. مینوں کی پتا کہ کدھر نو جانا ہے؟ رستے دا مینوں نہیں پتا کہ میں جانا کیسے کیڑے پاسے ہے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے. ہو سکتی تھی نا بات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جبرائیل آگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا جبرائیل وہ منظر یاد ہے جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے تو فی الفور پہنچا تھا اور جا کر کہا تھا کہ اللہ کا من حاجت، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا تھا جبرائیل خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ خود آیا ہوں. اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات بھی سمجھ آئی. اب جب ذبح کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو تب کیوں نہیں پوچھا جبرائیل خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ تب پتا تھا کہ اللہ نے ہی بھیجا ہے. تب پتا تھا اور اب بھی پتا تھا اس لیے پوچھ لیا بتا جبرائیل خود آیا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا کہ خود ہی آیا ہوں. کہا کہ پیچھے ہٹ جا، میں چاہتا ہوں میں آگ میں جلوں اور میرا خالق مجھے دیکھے. اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدلہ بھی تو چکانا تھا. فرمایا ہاں جبرائیل بڑی تو جو ہے وہ بات کرتا تھا جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کوئی کام ہے کوئی حاجت ہے تو بتائیے میں حاضر ہوں. ابھی جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر اس آگ کو میں جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی پیشکش قبول نہیں کی. ادھر یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے تھے تو فی الفور جا کر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تخت بچھا دیا اور یوسف علیہ السلام اس تخت کے اوپر فراجمان ہو گئے. ادھر جو ہے وہ اب آگے جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے پوچھ کے اب وہ بات میرے آقا علیہ السلام کو یاد کی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حل لک من حاجت، اے جبرائیل تجھے کوئی کام ہے تو بتا.
ادھر جبرائیل جا کر کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کوئی کام ہے تو بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے پیشکش قبول نہیں کی، اور ادھر میرے آقا علیہ السلام نے وہی بات کہی، ہاں جبرائیل بتا تجھے کوئی کام ہے تو بتا۔ کہا جی یا رسول اللہ ہے۔ کہا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط پر گزرے نا، جب آپ کی امت پل صراط پر گزرے نا تو رب مجھے یہ اذن دے دے کہ جبرائیل تو اپنے پر بچھا دے میرے محبوب کے امتیوں کو قدم کے نیچے۔ اللہ اب یہاں میرے ذہن میں بھی جو ہے وہ سوال ہے کہ جبرائیل کو کیا حاجت ہے؟ حاجت تو اپنی ہوتی ہے نا، کوئی کام ہو میرا اپنا ہو، اب یہ کیا وہ حاجت مانگی کہ جو ہے وہ پر جو ہے وہ میرے ہوں، قدم آپ کی امت کے ہوں، تو میں جو ہے وہ پر بچھاتا ہوں پھر؟ سوال ہے نا، حاجت تو جو ہے وہ اپنی ایک ہوتی ہے کہ میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، میرا کوئی کام ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو تو کوئی کام ہے نہیں تھا ظاہری طور پر، لیکن انہیں پتا تھا کہ ایک کام تو مجھے بھی ہے نا، وہ کیا ہے؟ رب کی رضا۔ اور جبرائیل بھی جانتے تھے کہ رب کی رضا کسے ملتی ہے؟ جس سے محبوب راضی ہوتے ہیں، اور محبوب کس سے راضی ہوں گے؟ جو محبوب کی امت کا خیر خواہ ہوگا۔ اور جبرائیل نے اسی لیے یہ پیشکش کی یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیا جائے قیامت کے دن کہ پر میرے ہوں، قدم آپ کی امت کے ہوں۔ کیوں؟ جب آپ دیکھیں گے نا کہ جبرائیل کے پر ہیں اور قدم میری امت کے ہیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ حاجت مانگی۔ اب آقا علیہ السلام یہاں سے آگے جا رہے ہیں، معراج کا سفر کہاں تک پہنچا وہ انشاءاللہ 27 رجب کو محفل ہم نے رکھی ہے، تو اس میں انشاءاللہ معراج کی آخری مناظر جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی، تو آپ لوگ اس محفل میں بھی شرکت کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محبوب علیہ السلام جب آگے گئے ہیں راستہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے سیدھا منزل تک گئے ہیں، اور وہ منزل رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر آگے کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی گوشت گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔